باجوڑ میں چیک پوسٹ پر بزدلانہ حملہ ناکام، 12 خوارج ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، 11 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 1 بچی شہید، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ علاقے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم مزید خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق ہر قیمت پر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ باجوڑ چیک پوسٹ حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ قوم کے جانباز بیٹوں کو داد شجاعت دیتے ہوئے کہا، پاک فوج ہر لمحہ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر اور پوری قوم اپنے جانبازوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے ایکس پر بیان میں سانحہ کے شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ باجوڑ چیک پوسٹ حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ قوم کے جانباز بیٹوں کو داد شجاعت دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہر لمحہ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر اور پوری قوم اپنے جانبازوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ لاہور میں ایک اور طالبہ کی خودکشی کی کوشش۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبہ نے کالج کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ تیسری منزل سے کودنے والی طالبہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، نمائندہ سما عمر یعقوب نے ہمیں جوائن کیے۔ عمر، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس واقعے کے پیچھے وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ آج بالکل یہ لاہور کا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا ہاسٹل ہے، جس کی تیسری منزل سے ایک فائنل ایئر کی طالبہ نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ 22 سال اس کی عمر ہے اور آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ ابھی پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس طالبہ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت سیریس ہے، کیونکہ اس کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں۔ تو CCTV فوٹیجز اور یہاں پر دیگر جو طالبہ ہیں موجود ہیں جو قیام کر رہی ہیں ہاسٹل کے اندر، ان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اس طالبہ کا موبائل فون بھی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا اور تمام پہلوؤں سے تحقیقات کے بعد ہی کوئی حتمی جو نتیجہ سامنے آئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگائی۔ ٹھیک ہے، وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عمر۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا دھرم تختہ ہونے کے بعد پہلی جمہوری حکومت قائم۔ BNP کے سربراہ طارق رحمان بنگلہ دیش کے 11ویں وزیر اعظم بن گئے، عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ 35 برس میں پہلے مرد وزیر اعظم ہیں۔ حسینہ واجد کی آمریت کے بعد بنگلہ دیش میں جمہوری حکومت قائم۔ طارق رحمان نے 11ویں وزیر اعظم کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ 1991 کے بعد پہلے مرد وزیر اعظم بن گئے۔ সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। حلف برداری کی تقریب صدر ہاؤس کے باہر منعقد ہوئی۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے وزیر اعظم سے حلف لیا۔ تقریب میں 1200 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ 50 رکنی کابینہ کے ارکان نے بھی عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ اس سے پہلے اراکین پارلیمنٹ کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ اپوزیشن نے آئینی اصلاحات کے بغیر پارلیمنٹ کو بے معنی قرار دے دیا۔ پاکستان میں کل چاند دیکھا جائے گا، پہلا روزہ جمعرات کو ہونے کا امکان۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بدھ کو پشاور میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں ہوں گے۔ سپارکو سائنسی شواہد کی بنیاد پر پہلا روزہ جمعرات کو ہونے کا امکان ظاہر کر چکی ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے بھی کل چاند نظر آنے کا امکان ظاہر کیا۔ سما سے گفتگو میں کہا، پورے ملک میں روزہ ایک ہی دن ہوگا۔ اور رمضان میں مہنگائی کا جن بے قابو نہیں ہوگا۔ پیرا فورس آج سے تمام شہروں میں مہنگائی کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مہنگائی مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پرعزم۔ اجلاس نے بتایا کہ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔ پاکستان میں جب رمضان آتا ہے تو اسینشل کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہے مالی معاونت کی، وہ ان کی دہلیز پہ پہنچایا جائے بغیر کتاروں میں ان کو کھڑا کیے ہوئے۔ جو رمضان نگہبان کارڈ ہے وہ ہم اس دفعہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دینے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو آج جب استعمال کریں گے اس رمضان میں راشن خریدنے کے لیے،
تو اس میں آپ کے لیے 10,000 روپیہ ہے. یہ کارڈ ایکٹیویٹڈ ہے اور یہ آپ کے گھر پہ آپ کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. میں نے ہدایت آئی جی صاحب کو بھی جاری کر دی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی جاری کر دی ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی جاری کر دی ہے, اور پرائس کنٹرول کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مہنگی چیزیں فروخت کی گئیں تو وہاں پر سخت کریک ڈاؤن ہوگا. پیرا کو میں نے یہ ہدایتیں جاری کر دی ہیں. حکومت نے رواں سال زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر کر دیا. یکم رمضان کو اکاؤنٹ میں مقررہ رقم ہونے پر کٹوتی ہو جائے گی. سیونگ اکاؤنٹس، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اور دیگر متعلقہ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی. پہلی رمضان کو تمام مالیاتی ادارے عوامی لین دین کے لیے بند رہیں گے. کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. پہلا روزہ کل ہوگا. سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا پہلی تراویح کچھ دیر بعد ہوگی. یو اے ای اور قطر میں بھی چاند نظر آ گیا ہے. پہلا روزہ کل بروز بدھ ہوگا. ترکی، عمان، برونائی میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا. پہلا روزہ 19 فروری کو ہوگا. ملائیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، فرانس، جاپان، سنگاپور، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان اور ازبکستان میں بھی پہلا روزہ 19 فروری کو ہوگا. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کے علاج میں تاخیر کا ذمہ دار علیمہ خان کو قرار دے دیا. کہا علیمہ خان سارے معاملات کو ویٹو کر دیتی ہیں. بانی کی آنکھ کے معاملے پر بھرپور سیاست کھیلی گئی. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ مدعو کیا. 1 گھنٹہ انتظار کے بعد انہوں نے معذرت کر لی. کچھ لوگ بانی کی صحت سے زیادہ اپنی سیاست کے لیے فکر مند ہیں. سڑکیں بند کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. راستے بند کرنے والے پھر دیکھ لیں کہ ہمیں بڑی کلیئر ہدایات ہیں. ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ چیئرمین ہیں تو جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے لیکن گور صاحب کا جواب آیا کہ وہ نہیں آ سکیں گے. ہم نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کرتے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. کم سے کم کچھ لوگوں کا تو مجھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں سے زیادہ اپنی پالیٹکس کے بارے میں فکر مند ہے. یہ سارا روڈ بلاکس، بریجز کو بلاک کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، وہ کیوں؟ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا شوق ہے، دھاوا بولنے کا شوق ہے، پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. حکومت کے بلانے پر اڈیالہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے. جیل میں چیک اپ پر کبھی اتفاق نہیں کیا. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. کہا جب مطالبات پورے نہیں ہوئے تو جیل جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی. میرے آنے کا تعلق ہے، دیکھو ہمارا مطالبہ تھا اور ہمارا مطالبہ بڑا سمپل تھا کہ فیملی کی پریزنس ہو. نمبر 1 خاندان میں سے ایک بندہ وہاں موجود ہو. نمبر 2 وہاں پر خان صاحب کے ذاتی معالج موجود ہو. نمبر 3 خان صاحب کی ہاسپٹل میں لے جایا جائے. ہم نے کبھی بھی اس بات سے ایگری نہیں کیا تھا کہ آپ ان کا معائنہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کریں. اس لیے اڈیالہ جیل میں اس معائنے کے لیے جانے کا کوئی ہمیں تک ہی نہیں تھا کہ تم آ جاؤ آپ کے سامنے معائنہ کروائیں گے. اس لیے پارٹی نے اور ہم نے ڈکلائن کیا تھا کہ یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے سامنے بات کی. الیمین گنڈا پور کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں انٹرویو کی گونج برقرار. محسن نقوی نے رد عمل میں کہا کہ میں نے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل حل کی حمایت کی ہے. وزیر اعظم بھی پہلے دن سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. این آر او میرا سبجیکٹ نہیں. خان صاحب نے کہا محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں. Can you believe it? علی امین گنڈا پور کا بیان ٹاک آف دی ٹاؤن. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں تہلکہ خیز بیان کی آج بھی ہر طرف گونج. میں انوز کہتا ہوں یہ بات، محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے. محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا. سابق وزیر اعلیٰ کے پی کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میں نے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل کے حل کی حمایت کی. جہاں تک رہی بات گنڈا پور صاحب کی، میرا خیال ہے کہ
ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے, اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں. NRO والی بات چیت کے اوپر میں نہیں ہوں, وہ میرا سبجیکٹ نہیں. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کے مطابق علی امین گنڈاپور کی کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. عاطف خان کا کہنا ہے کہ بانی سے ملاقات کرنے والے ان کو اپنی مرضی کا رخ بتاتے ہیں. اس میں کچھ حقائق بھی ہیں, کچھ حقیقت بھی ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ تاخیر سے ہوتے ہیں, بہت ساری ایشوز ہیں. یہ تو ایک بات ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ آتے جاتے ہیں تو ہر ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں نا, 3 بھی ہوتے ہیں, 4 بھی ہوتے ہیں. ان کو ہر ایک آدمی اپنی مرضی کا رخ بھی بتاتا ہے. علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی قیادت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کسی میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں, سب ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے ہیں. اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری. ایک دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس جبکہ دوسرا خیبر پختونخوا ہاؤس میں دیا گیا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی جاری ہے جس میں آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلوں کی توقع ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی ٹیکا خان ثانی سے. جی ٹیکا بتائیے. جی بالکل, ریڈ زون میں اس وقت اپوزیشن کے 2 دھرنے جاری ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا ہاؤس میں اور دوسرا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ارکان پارلیمنٹ جو ہیں اپوزیشن کے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. اس وقت دھرنا شام کو ان سیڑھیوں پہ تھا. اس کے بعد ابھی ایک ہنگامی اجلاس جاری ہے جو کہ محمود اچکزئی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی ہو رہا ہے, جس میں علامہ ناصر عباس جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, اسد کیسر, اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ بھی پہنچے تھے اور اس کے بعد ابھی وہ اجلاس پہ پہنچ چکے ہیں. باہمی مشاورت ہو رہی ہے اور مجموعی طور پر ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی گئی تھی, اگرچہ وہ ریجیکٹ کر چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت, لیکن اس پر بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید جو آئندہ کی حکمت عملی ہے اس پر بھی غور جاری ہے. دھرنا ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے. حتمی مشاورت کے بعد کوئی لائحہ عمل سامنے آئے گا. ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ. تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث سڑکوں کی بندش کا معاملہ. پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد سڑکیں کھلنا شروع ہو گئیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والی شاہراہوں کی بحالی کا کام جاری ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سڑکوں کی بندش پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام سڑکوں کو آج ہی کھلوانے کا حکم دیا تھا. ریمارکس میں کہا تھا کہ حکمران جماعت اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. آئی جی نے سڑکوں کی بحالی کے لیے 2 دن کا وقت مانگا تو عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے آج ہی کارروائی کی ہدایت کی تھی. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے اب بیورو چیف پشاور محمود جان بابر سے. محمود, آپ بتائیے, جو جیسے کہ کہا گیا تھا, ہدایت دی گئی تھی, کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی, خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والے جو یہ 16 پوائنٹس تھے خیبر پختونخوا میں جنہیں بند کیا گیا تھا, آج صبح آئی جی خیبر پختونخوا نے جب پشاور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ یہ پوائنٹس کھول دیں گے, تو ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تقریباً تمام پوائنٹس کھول دیے گئے. صرف 2 رہ گئے ہیں. ایک خوشحال گڑھ جو کوہاٹ کا پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک امبار ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے اس صوابی والے علاقے میں ہے. ان 2 پوائنٹس پہ ابھی دھرنا ختم نہیں ہوا باضابطہ طور پہ. امبار پہ تو بالکل بھی ختم نہیں ہوا, لیکن کوہاٹ میں بھی جزوی طور پہ ہوئے. چھوٹی گاڑیوں کا آنا جانا وہاں سے شروع ہو چکا ہے, لیکن جو طویل قطاریں تھیں جہاں جہاں پہ رستے کھلے بھی ہیں ان کے لیے بھی ابھی یہی مسائل ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے نکلنے میں گھنٹے لگ گئے ہیں. اور وہ جو اگر رستہ کھل بھی گیا ہے تو رش جو ہے وہ کافی زیادہ تھا, جس میں لوگوں کا بہت زیادہ وقت لیا اور لوگوں کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس فیول بھی ختم ہوا اس سب کچھ میں. تو ابھی بھی یہاں پہ جب نئی اطلاعات آئی ہیں علیمہ خان کی ایک پریس کانفرنس کے بعد, تو یہاں پہ لوگوں میں ایک بار پھر ہلچل مچی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رپورٹس ہیں بانی چیئرمین کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں پھر ایک بار جو صورتحال ہے وہ واپس اس طرف جا رہی ہے جیسا کہ دھرنوں کے شروع ہونے سے پہلے تھا, لیکن ابھی تک تو باضابطہ طور پہ کوئی اعلان نہیں ہوا. جی محمود جان بابر, آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے. غیر حل شدہ سیاسی تنازعات سے عالمی بحران شدت اختیار کر رہے ہیں. پڑوسی ملک نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی, انڈس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ویانا میں اقوام متحدہ کی تقریب سے خطاب. پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے. وزیر اعظم سے IAEA کے DG کی بھی ملاقات ہوئی. پاکستان اور IAEA کی مضبوط شراکت داری کو سراہا.
The planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. Sustainable development must be anchored in equity, justice, and fair play. Without these principles, global peace will remain elusive forever.